بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ ذنوبہ. آج کے پیغام میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو میں جو پروردگار عالم نے 5 امتیازات امت پیغمبر کو عطا فرمائے ماہ مبارک رمضان میں، وہ 5 امتیازات بہرحال مشروط ہیں. یعنی اس کے لیے جو کہا ہے کہ خدا کی توجہ ہوتی ہے، خاص توجہ ہوتی ہے. جو یہ کہا گیا کہ فرشتے شب و روز اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. جو یہ کہا گیا کہ جنت اس کے استقبال میں اس کے حق میں خود استغفار کرتی ہے. جو یہ کہا گیا کہ اس کے منہ کی خوشبو جو ہے مشک و عنبر کی طرح ہو جاتی ہے. جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے اللہ آخری شب میں صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کمالات خدا یوں ہی نہیں دیتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کیا خوبیاں ہیں، وہ کیا اچھائیاں ہیں، یہ کیا وہ شرطیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوں کہ جس کی بنیاد پر پروردگار عالم جو یہ امتیاز عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بنا رہے. اس کے لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص متمسک ہو ماہ مبارک رمضان میں 6 صفتوں سے، یعنی جو اپنے اندر 6 صفتیں پیدا کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی یوں ہی کمال خدا کسی کو نہیں دے رہا. ہر کمال پانے کے لیے کچھ نہ کچھ خود میں خوبیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں. اب آپ خود ہی دیکھیے وہ خوبیاں جو 6 پیغمبر کی نگاہ میں بہت قیمتی ہیں، جس میں 3 کا تعلق خود انسان کی ذات سے ہے اور 3 کا تعلق دوسرے کے اعتبار سے ہے، یعنی حقوق مردم کے حوالے سے ہے. وہ خوبیاں جو پروردگار عالم کا نبی بیان کر رہا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ ان یحفظ دینہ، جسے وہ 5 امتیاز چاہیے اور اس کا اہل بننا چاہتا ہے، تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، وہ محافظ دین ہو. یعنی اپنے دین کو بچائے، اپنے دین کو ضائع نہ کرے، اپنے دین کو گمراہی کی طرف جو ہے نہ لے کے چلا جائے، گمراہی سے اپنے دین کی حفاظت کرے. دوسری صفت ہے وَيَصُونَ النَّفْسَ، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکے، اپنے نفس کو گمراہ ہونے سے بچائے، اپنے نفس کو معصیت الہی سے محفوظ رکھے. وَيَصُونَ النَّفْسَ، تو انسان جب اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے تو پروردگار اس کو 5 امتیاز عطا کرتا ہے. وَيَصِلَ رَحِمَهُ، اور صلہ رحم کرے. صلہ رحم کی بڑی قیمت ہے. صلہ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو استوار رکھنا، ان سے موقع موقع پہ ملاقات کرنا، ان کی احوال پرسی کرنا، رابطے کی جو مناسب کہتے ہیں راستے ہو سکتے ہیں اسے اپنانا، چاہے وہ ویڈیو کالنگ ہو، چاہے وہ کالنگ ہو، چاہے وہ فون ہو، جو بھی طریقہ مناسب ہو، یا موقع ملے چھٹی کا ٹائم ہو تو ترجیح دے ان سے ملاقات کے لیے. ٹھیک ہے آج کرونا کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو ویڈیو کالنگ تو ہو سکتی ہے، فون سے خرید لیا سکتی ہے، تو مختلف راستے ہیں. خلاصہ ہر وہ راستہ جس سے رشتہ داروں کے تعلقات استوار رہے، جیسے صلہ رحم کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے تب بھی اسے کامیابی ملتی ہے، یوں ہی کامیابی نہیں ملا کرتی ہے. چوتھی صورت یہ کہ وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے مطلب نہیں ہوتا. آواز ہمارے گھر میں ہو رہی ہے اس سے کیا مطلب ہے، شور ہمارے گھر میں ہو رہا ہے اس سے کیا مطلب ہے. ہم جو چاہے اپنے گھر میں نہیں. اسلام کا قانون یہ ہے آپ اپنی 4 دیواری میں رہ کے بھی اگر کسی کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں تو یہ خدا کو برداشت نہیں ہے. اس کے علاوہ وَيَرَى اخوانہ، بحث سے بہت ہے، گفتگو بہت ہے، میں بالکل ترجمے پہ اکتفا کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. وَيَرَى اخوانہ،
اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی رعایت کرے. ہر ایک کا حق ہے. ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ساس سسر کا حق ہے، رشتوں کا حق ہے، پھوپھی کا حق ہے، ماموں کا حق ہے، چچا کا حق ہے، خالہ کا حق ہے. یہ جو حقوق اسلام نے دی ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، یہ تمام حقوق کے سلسلے میں وہ غافل نہ ہو اور رعایت کرتا ہو، اس کا لحاظ رکھتا ہو. تو اگر کوئی چاہتا کہ پروردگار اسے امتیاز عطا کرے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہو. اور آخری چیز وَيَحْزُنُ لِسَانَهُ، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہو، یعنی اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ جو زبان پہ ہے وہ بول جائے. اگر ایک انسان چاہتا کہ یہ 5 صفتیں، وہ خوبیاں جو اس سے پہلے کی گفتگو پیغام میں رہی ہیں، وہ اسے حاصل ہو سکیں، تو اسے ضروری ہے کہ یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے. جس میں یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں پروردگار عالم اسے امتیاز عطا کرتا ہے. تو اس میں 3 کا تعلق خود انسان سے ہے. زبان کو قابو میں رکھنا، دین کی حفاظت کرنا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا. یہ 3 وہ صفتیں جو انسان کے اپنے نفس، اپنی ذات سے ہے. اور 3 دوسروں کے تئیں ہیں. صلہ رحم ہے، پڑوسی کے سلسلے میں دوسروں کے حقوق کا مسئلہ ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ اچھائیاں ہیں کہ جسے انسان اگر چاہے تو حاصل کر کے اس 5 امتیاز کو حاصل کر لیتا ہے. اور یہی ایک جملہ آخر میں کہنا چاہوں گا، اور یہ بھی جملہ ہے جو روایت میں ملتا ہے کہ اگر ایک روزہ دار افطار کے وقت اور سحر کے وقت سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم ان دونوں اوقات کے درمیان میں، افطار سے لے کے سحر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں اسے شہید کا ثواب اور درجہ عطا کرتا ہے. اے کاش کہ ہم اس ثواب سے خود کو محروم نہ رکھ سکیں. خدایا تجھے واسطہ ہے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان توفیقات سے محروم نہ کرنا جس کا تو نے ارادہ کیا ہے، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جیسا تو چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.